اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ سلموا یا قوم بل صلوا علی الصدر الامین مصطفیٰ ما جاء الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد توصیف حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد HNN نیوز کے ناظرین و سامعین، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا خالق مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے، وہ اللہ کریم ہم سب پر بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو آخرت کے لیے کھیتی بنایا ہے، جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الدنیا مزرع الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جسے دار العمل کہا جاتا ہے اور آخرت کو دار الجزا کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان اس دنیا میں جو بھی کام کرے گا، اچھا کام کرے گا تو اسے آخرت میں اچھی جزا ملے گی، اور اگر کوئی یہاں برا کام کرتا ہے تو آخرت کے دن اسے برائی کا بدلہ ضرور ملے گا۔ تو یہ دنیا دار العمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام جیسی لازوال نعمت سے نوازا ہے، اور ہمارے حصے میں وہ خوش نصیبی ہے کہ نبیوں کے تاجدار خاتم النبیین حضور نبی کریم علیہ السلام آئے۔ ہمیں آپ علیہ السلام کا امتی ہونے پر فخر ہے، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کریں گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ درختوں کے پتوں کو قلم بنایا جائے، سمندر کے پانی کو سیاہی بنائی جائے، اس سے لکھے جائیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام بہت زیادہ ہے۔ یہ مبارک مہینہ جسے شعبان المعظم کہتے ہیں، یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مہینوں کو، کچھ دنوں کو، کچھ راتوں کو ایسی فضیلت بخشی ہے کہ باقی ایام یا باقی راتوں کو وہ فضیلت میسر نہیں ہے۔ ایک سال میں جو 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 وہ مہینے ہیں جس کو حرمت والے کہا جاتا ہے، منہا اربعۃ حرم، وہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کی ایک اپنی شان ہے، جس میں رجب المرجب ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم ہے۔ ان 4 مہینوں کے علاوہ
رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جسے سردار الشہور یعنی مہینوں کا سردار کہا جاتا ہے، جس میں بڑا ثواب ہے، جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام عام دنوں سے زیادہ عبادت کرتے تھے، زیادہ تلاوت کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے علاوہ جس مہینے میں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام زیادہ روزہ رکھتے تھے یا زیادہ تلاوت کرتے تھے، وہ شعبان کا مہینہ ہے، جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب المرجب شہر اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مہینہ ہے، اور رمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو شعبان جو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کے طرف منسوب ہے، آپ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک رسائی دے۔ شعبان کا مہینہ بڑی فضیلت والا ہے، بڑی شرف والا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جس کے لیے حدیث پاک میں لیلۃ النصف من شہر شعبان کے الفاظ آئے ہیں کہ شعبان کے مہینے کی درمیانی رات یعنی شب برات جسے ہم کہتے ہیں، وہ مبارک رات ہے، جس کے کئی اور بھی نام ہیں، جیسے لیلۃ المبارکہ برکت والی رات بھی کہا جاتا ہے، اور لیلۃ الرحمہ رحمت والی رات کہا جاتا ہے، لیلۃ الصک یعنی دستاویز والی رات کہا جاتا ہے، اور لیلۃ النصف من شہر شعبان شعبان کے مہینے کی درمیانی رات۔ اس کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات میں نے بستر پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں دیکھا۔ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاش میں نکلی، تلاش کرتے کرتے میں جنت البقیع میں جا پہنچی، جہاں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے اور استغفار کر رہے تھے۔ جب مجھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا تو فرمایا، اے ابو بکر کی بیٹی، کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ایسا کریں گے، تمہاری حق تلفی کریں گے؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ بستر پر تشریف فرما نہیں تھے، میں نے سمجھا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے ہیں، اسی لیے میں آپ کی تلاش میں آئی۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا، آج وہ رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا یعنی دنیا والے آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ بنی کلب ایک قبیلہ ہے جس میں بکریاں زیادہ ہوتی تھی، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی کلب کے بکریوں کے جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بخشتا ہے، اسی لیے میں یہاں آیا۔ اس حدیث پاک میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شب برات میں قبرستان جانا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے
بستر چھوڑ کر جنت البقیع میں تشریف فرما ہوئے اور اسی رات میں استغفار کرنا اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے یا تمام مسلمانوں کے لیے استغفار کرنا، یہ بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس عمل سے ثابت ہے۔ حدیث مبارک کا بڑا ذخیرہ شب برات کی فضیلت میں آیا ہے۔ امام ابن ماجہ نے تو ایک پورا باب اپنی سنن میں قائم کیا ہے لیلۃ النصف من شعبان کے حوالے سے، جس میں کافی شب برات کی فضیلت کے متعلق روایت موجود ہے۔ ہمارے لیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت جو ظاہر ہے حضور نبی کریم علیہ السلام سے مروی ہے، وہ بڑی خوش آئند ہے ہمارے لیے۔ وہ ایک بشارت ہے جس میں یہ ہے کہ شعبان کی رات کو عبادت کرنا اور دن کو روزہ رکھنا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس رات یعنی شب برات میں اللہ تبارک و تعالی تہجد کے وقت یعنی پچھلے پہر، رات کے پچھلے پہر اللہ تبارک و تعالی یہ دنیا والے آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ پھر صدا آتی ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں؟ گویا کہ معاف کرنے والا ان کو بلا رہا ہے، ان کو صدا دے رہا ہے جو گنہگار ہیں، جو سیاکار ہیں، جو معافی کے طلبگار ہیں۔ جب عام دنوں میں بندہ اپنے رب کے حضور توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، لیکن یہ ایسی رات ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی اعلان کرتا ہے، یعنی رحمت عام کا یہ اعلان ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا تو اسے میں معافی دوں، ہے کوئی رزق دینے والا، رزق مانگنے والا۔ آج کل ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ روزی روٹی کا ہے، ہر بندہ پریشان ہے اور پیٹ کے خاطر وہ حلال حرام کی بھی تمیز نہیں کرتا۔ اوروں سے مانگنے کے بجائے آج کوئی اپنے رزق کی فراوانی، رزق میں برکت، رزق میں کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو فراواں کر دے گا، کشادہ کر دے گا، اس کے مال میں، اس کے کاروبار میں اور اس کی زراعت یا جو بھی اس کا تجارت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں برکت ڈالے گا۔ اور اعلان ہوتا ہے کوئی اولاد مانگنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تھا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ جو مال ہے اور یہ جو اولاد ہے یہ بھی دنیا کی حیاتی کا ایک سنگار ہے۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہوتی وہ بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میرا نام و نشان ختم ہو گیا، زندگی سے جینے سے اس کا جی اٹھ جاتا ہے۔ اولاد ایک اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، بیٹے کی صورت میں نعمت ہے، بیٹی کی صورت میں رحمت ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا اور بیٹی کو جو آپ نے عزت بخشی تھی، ہر بندے کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اولاد ہو۔ تو اسی رات ایسا کوئی پریشان ہے، ایسی کوئی بہن ہے، ایسا کوئی بھائی ہے جو ہر طرف سے مایوس ہو، کوئی علاج کام نہ آئے، تو آج کی رات مصلی پر بیٹھ کر گڑ گڑا کر آنکھوں سے آنسو بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اولاد کی دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرمان کے مطابق اس کے جھولی کو بھر دے گا۔ اور جو کوئی بندہ یہاں دنیا میں حقیر ہو رہا ہے، ذلت کا اس کو سامنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آج رات وہ عزت کی دعا مانگے، اللہم انی اعزنی، اے اللہ تو مجھے عزت بخش۔ وہ بڑا عزت والا ہے، بڑا دینے والا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زمانے میں معزز کر دے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عزت مانگے گا۔ اور پردہ پوشی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے ستار۔ ستار کی معنی ہے پردہ پوشی کرنے والا، عیبوں کو چھپانے والا۔ اگر کوئی بندہ، گناہگار تو ہم سب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آج یہ دعا مانگے کہ مولا میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، سیاہکار ہوں، مجھ میں بے شمار عیب ہے، میری پردہ پوشی کرنا، دنیا میں مجھے ذلت اور رسوائی سے بچانا۔ اگر پردہ پوشی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرے گا تو اس رات انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ اور جنت یہ آخرت میں سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے سب سے بڑی نعمت۔ اگر اس رات بھی کوئی جنت کا سوال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ تو یہ رات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول دعا کی رات ہے۔ بندہ اس رات کوئی بھی دعا ہو، کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی خواہش ہو، کوئی بھی تمنا ہو، گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھائے گا تو انشاءاللہ وہ محروم نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سب سے جب مایوس ہو جاؤ ساری دنیا سے تم، پھر لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، یہ درود پاک کا بھی مہینہ ہے۔ اس میں کثرت سے نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا چاہیے، جس سے ایک طرف سرکار علیہ السلام کی رضامندی، خوشنودی حاصل ہوگی، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی بھی ہوگی۔ کیونکہ اسی مہینے میں وہ آیت نازل ہوئی تھی جس میں فرمایا گیا تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ رب العزت اور ان کے ملائکہ نبی کریم علیہ السلام پر رحمت صلات بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی کریم علیہ السلام پر درود اور خوب سلام پڑھا کرو۔ تو یہ درود کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں اور اسی رات میں خوب درود پڑھا جائے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی دربار میں پہنچے گا۔ رات کو عبادت اور دن میں روزہ رکھنا، نبی کریم علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے۔ قرآن کریم کی آیت کا جو میں نے حصہ تلاوت کیا تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے معاملے کی اسی رات میں تقسیم ہوتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام جب کثرت سے روزہ رکھتے تھے تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے اس کی وجہ پوچھی کہ یا رسول اللہ، شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ہمارے پیارے آقا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل اور سست ہیں۔ یہ رجب اور رمضان کا درمیانی مہینہ ہے جس میں بندوں کے عمل نیک یا برے، بندوں کے عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو میری خواہش ہے، چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ تو شعبان کے مہینے میں
بالخصوص 15 شعبان، 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات ہے عمل تقسیم ہونے کی، تو اسی رات 14 کے دن اور 15 کے دن روزہ رکھنا یہ بھی سمجھو کہ مسنون عمل ہے۔ بخشش کا تو مہینہ یہی ہے۔ برات کی معنی ہے نجات، لیلۃ البرات یعنی نجات کی رات۔ اس رات جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نجات مانگے گا، جہنم سے نجات، گناہوں سے نجات، پریشانیوں سے نجات، مشکلوں سے نجات، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو بخش دے گا۔ جتنی یہ رات عظیم ہے، اللہ کی رحمت عام ہے، کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں، کچھ ایسے بھی بد نصیب لوگ ہیں جو اس مبارک رات میں بھی بخشے نہیں جاتے۔ ان میں سے ایک وہ شرابی ہے جو عادی شرابی ہے، یعنی شراب پینا، نشہ کرنا اس کی عادت بن گئی ہو۔ اس مبارک رات میں اس عادی شرابی کی بخشش نہیں ہوتی۔ ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس دور میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ماں باپ کو ستاتے ہیں۔ وہ ماں جس کے قدموں تلے جنت رکھی گئی ہے، وہ باپ جس کے رضامندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رضامندہ ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں۔ اسی رات وہ نہیں بخشے جاتے جو اپنی ماں اور اپنے باپ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ عادی زانی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ حدیث پاک میں بھی اس کی سخت وعید آئی ہوئی ہے۔ تو جو عادی زانی ہوگا لیلۃ البرات میں، شعبان کی 15ویں رات میں، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں صلہ رحمی، حدیث پاک میں بھی صلہ رحمی کا بڑا درس دیا جاتا ہے کہ رشتہ داری نبھانا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ جو رشتوں کو توڑتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ اور جو چغل خور ہے اسی کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ کاہن یا جادوگر جو ہے، ظاہری بات ہے کہانت اور جادوگری جو ہے وہ اسلام کی تعلیم کی منافی ہے۔ اسلام اس کی وعید کرتا ہے، تو کاہن، جادوگر یا ان کے پاس جانے والا، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور مسلمانوں سے جو بغض رکھتا ہے، کینہ پرور اور بغض رکھنے والے شخص کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور جو شرک کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو یہ شب برات میں سارے بخشے جاتے ہیں۔ یہ چند شخص ہیں جو اسی رات بھی محروم رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شب برات کی برکتوں اور رحمتوں سے نوازے۔ اس رات میں سے کچھ مخصوص اعمال ہیں، کچھ نوافل ہے، کچھ دعائیں ہیں۔ جو مشہور و معروف دعا ہے وہ پڑھنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے چاہیے، استغفار، اور اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی استغفار کرنا چاہیے۔ اور شعبان کے دن یعنی 15 شعبان کو، 14 شعبان کو روزہ رکھنا چاہیے، اور رات کو قبرستان میں جانا چاہیے کہ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے سنت سے اور عمل سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بخش دے، ہمارے اوپر
اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت پر استقامت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ وہ نام